أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اپنے تمام محترم ناظرین اور ناظرات اور اپنے ویورز اور تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو حضرات السلام علیکم کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد. ناظرین محترم، آج ماہ مبارک ماہ سیام کا اس مہینے کی ہماری یہ 23ویں نشست ہے، اور خداوند عالم اس ماہ مبارک اور ماہ رمضان کے فیوز اور برکات میں سے ہمیں حصہ کثیر عطا فرمائے، اور اس ماہ سیام کے اختتام سے پہلے ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہمارے والدین، ہمارے مرحومین اور تمام درخواست کنندگان جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، اور ان کو یہ جتنا بھی ثواب ہدیہ کیا جا رہا ہے ان تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور جن جن مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے خداوند عالم ان سب کی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچائے، اور خداوند عالم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اعوان و انصار امام زمان میں سے قرار فرمائے، اور خداوند متعال اس ماہ سیام ماہ مبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ مبارک قرار نہ فرمائے،
بلکہ آئندہ بھی اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور آج کی اس نشست کو مخصوص کیا ہے ہمارے انتہائی ہر دل عزیز محترم اور مکرم جناب سید تاثیر کاظمی صاحب نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے درخواست دعا کی ہے۔ خداوند عالم سید تاثیر کاظمی صاحب کے والد صاحب سید حسن شاہ کاظمی، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان کی جو سید تاثیر کاظمی صاحب کی والدہ ہیں، خداوند عالم ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، یہ دعاؤں کا خزانہ باقی اور جاری اور ساری رہے۔ اور انہوں نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 3 ختم قرآن کیے ہیں، ماشاءاللہ خداوند عالم ان ختم قرآن کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور ایسے ہی 50 مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، اور ایسے ہی 25,000 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کی گئی ہے، اور 25,000 ہی مرتبہ کلمہ طیبہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور 25,000 مرتبہ تیسرے کلمے کی بھی۔ جی آغائی تصور طالبی صاحب، خداوند عالم آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور خداوند عالم ان کو قبر میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قبور کو کشادہ فرمائے، اور نور ائمہ علیہ السلام سے منور فرمائے۔ اور تیسرا کلمہ 25,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اور ایسے ہی استغفار ان کے لیے کیا گیا ہے 25,000 مرتبہ۔ اور جی ملک آصف صاحب کے پیپرز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، ضرور شیراز بٹ صاحب، خداوند عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ان کے لیے یہ اسباب مہیا فرمائے، اور ان کے لیے خوشی کا سامان بھی مہیا فرمائے۔ نعت علی 25,000 مرتبہ اہل خانہ کی طرف سے تلاوت کیا گیا ہے، اور یہ جتنا بھی 3 ختم قرآن، سورہ مبارکہ یاسین، درود پاک، کلمہ، استغفار، نعت علی، جو کچھ بھی ان کے لیے پڑھا گیا ہے، خداوند عالم اس کا ثواب سید تاثیر کاظمی صاحب کے والد مرحوم سید حسن شاہ کاظمی مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی انہیں زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، انشاءاللہ انہیں جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ پر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبور کو کشادہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک آج فوتگی ہو گئی ہے، سید حسن شاہ سن آف سید شاہ گل، انہوں نے بھی درخواست دعا کی ہے، اور ایک مدیحہ حیدر صاحبہ ہیں، ان کے فادر ان لا کی آج برسی ہے، درخواست دعا کی ہے۔ سید نعیم حیدر زیدی سن آف سید ادریس حسین زیدی، خداوند عالم ان کے گناہ معاف فرمائے، اور ان کے اہل خانہ جو ان کے لیے صدقات خیرات کرتے ہیں، خداوند عالم اس کو مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور آج کی اس نشست اور درس تفسیر قرآن اور دعائے افتتاح تلاوت قرآن مجید کا ثواب بھی ان تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی دعائے مبارکہ افتتاح کی تلاوت ہوگی، اور اس یوں ہی سمجھیے کہ ماہ رمضان کی ساعتیں بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہیں۔ آج 23 رمضان المبارک اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اور بالکل منزل بڑی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، فیوز و برکات کو سمیٹنے کا وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، اور خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کے جتنی برکات ہیں، جتنے فضائل ہیں، فیوز ہیں، اور ان کو اس اعتبار سے کما حقہ بجا لا سکیں، اور اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے خداوند عالم تمام ویورز کی، تمام ناظرین اور ناظرات کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ۔ دعائے مبارکہ افتتاح اور اس کے بعد پھر درس تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج ہمارے برسلز میں مقامی وقت کے مطابق 9:43 پر 9:43 پر افطار ہے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں گے، اور کچھ اور دوستوں نے آرائز کی ہیں، درخواست دعا کی ہے، انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ جی علی مسعود صاحب، آپ کے والد کے بھی خدا درجات بلند فرمائے،
تو جہاں جہاں موجود ہیں خداوند عالم کو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دے کر جہاں جہاں موجود ہیں اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، اپنے گھروں کو معطر کیجئے، خیر و برکت کے نزول کے لیے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون رہنے کے لیے، اور اپنے معنوی مزاج میں بلندی اور عروج کے لیے، اور اس سے کرونا وائرس کے اختتام کے لیے، ناگہان اموات، ناگہان بیماریاں، ابتلاعات، پریشانیاں، ان سب کے دور ہونے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم رب شہر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الظل، وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ كلها على جميع نعمه كلها۔ الحمد للہ الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب۔ اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتي فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباع ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباع ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا الحمد لله الذي لا يهتك الحجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل الحمد لله ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق
ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا
وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخذنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم وارزقنا شفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وآلہ الطاہرہ. ناظرین محترم، دعا ہے خداوند عالم خدائے لم یزل ولا یزال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہماری جتنی بھی دعائے افتتاح میں دعائیں اور مناجات طلب کی گئی ہیں معصوم کی طرف سے، خداوند عالم ان کو ناظرین اور ناظرات کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. اور جن حضرات نے بعد میں جوائن کیا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے وسط میں سے، اس سے پہلے ہم دعائے مبارکہ افتتاح کا پارٹ وائز ترجمہ کر چکے ہیں، اس لیے ہم اسے سورت سے پڑھتے ہیں تاکہ دعا کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اور وہ دعائیں اور وہ مناجات کے جو جی مہدی عباس صاحب آپ کے والدین کی خداوند عالم مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے بھی، اور خاص طور سے یہ جو لیلۃ القدر ہے اور یہ مخصوص ہے، یعنی جس سے حقیقت لیلۃ القدر امام زمان عجل اللہ تعالی شرف فرجہ الشریف کا وجود بابرکت ہے. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، مرحومین کے لیے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی درخواست ہے. جناب سید تاثیر کاظمی صاحب کے والد صاحب سید حسن شاہ کاظمی، ان کے لیے خاص طور سے اس لیے کہ انہوں نے آج کی اس نشست کو مخصوص کیا ہے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس کے ساتھ دور دراز قرب و جوار سے مومنین نے جو درخواستیں دعا کی ہے، ان میں سید حسن شاہ جو آج ہی فوت ہوئے ہیں، سن آف سید شاہ گل، ان کے لیے، اور مدیحہ حیدر صاحبہ کے فادر ان لا، ان کی برسی ہے، سید نعیم حیدر زیدی سن آف سید ادریس حسین زیدی، ان کے لیے، اور جتنے بھی ناظرین اور ناظرات نے درخواست دعا کی ہے، مہدی عباس صاحب نے، عابد کاظمی صاحب نے، اور برادر واصف صاحب نے، ان کے والد صاحب کی، اور
ایسے ہی ایک برادر حسن مہدی صاحب نے اور سید احمد علی شاہ صاحب اور سید ابرار کاظمی صاحب اور سید اکبر علی بخاری صاحب نے، تو ان کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور سے سید تاثیر کاظمی صاحب کے مرحومین کے لیے جو ہے وہ، اور سید اطہر کاظمی صاحب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع ارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جناب احمد رضا صاحب، آپ کے والد صاحب کی خدا مغفرت فرمائے۔ سید محسن عباس صاحب نے خصوصی درخواست دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور ایسے ہی قبلہ سیفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خداوند عالم ان کے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور سید نعیم حیدر زیدی صنف سید ادریس حسین زیدی کے درجات بلند فرمائے، ان کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور جناب سید تاثیر کاظمی صاحب کی فیملی کی طرف سے جتنا ختم قرآن سورہ مبارکہ یاسین کا 50 مرتبہ اس کا تلاوت اور درود شریف، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ استغفار اور نعت علی جس کی تلاوت کی گئی ہے، خداوند عالم ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور برادر تاثیر صاحب کی جو ہے وہ رزق حلال میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بچے سید زین کاظمی اور حسنین کاظمی اور جناب ان کے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کا سایہ ان پر قائم اور دائم فرمائے۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں اس درس تفسیر قرآن کی روشنی میں عرض خدمت یہ تھا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، چونکہ کل کی ہماری گفتگو وہ لیلۃ القدر کے عنوان پر رہی ہے، اور خداوند عالم ہمیں اس لیلۃ القدر میں جتنی دعائیں اور مناجات مومنین اور مومنات نے مانگی ہیں، خداوند عالم ان سب کو مومنین اور مومنات کے حق میں آئندہ آنے والے سال میں امام زمان کے صدقے مقدر فرمائے، اور ان کو سب کو اپنی منزل استجابت میں پہنچائے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری اور ساری تھی، اور اس کے کچھ یعنی گزشتہ سے پیوستہ مطالب ہمارے باقی ہیں، اور انشاءاللہ سورہ مبارکہ علق اس کی بھی معروضات آپ کی خدمت میں تھوڑا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر اور شان نزول پیش کریں گے۔ البتہ اس کی آخری آیت کو میں تلاوت نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ آخری آیت وہ ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے، اور جو اسے سنے گا اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ البتہ تلاوت کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے کلام کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں سیکھ سکا، تو پھر اللہ کے احکام کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرنے کی اس میں کوئی جرأت پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا انشاءاللہ اس کو تلاوت بھی کر دیں گے، لیکن جب آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کے اوپر سجدہ قرآن مجید کا واجب ہو جائے گا۔ یہ ان آیات میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا یہ سجدہ واجب ہے۔ البتہ مقدمتاً کہ یہ جو لیلۃ القدر کی شب ہے، حقیقت لیلۃ القدر علماء کرام نے بیان کیا، حقیقت لیلۃ القدر امام زمان کا وجود ہے۔ حقیقت لیلۃ القدر امام زمان کا وجود بابرکت ہے، اور اس شب میں ملائکہ اور روح القدس آسمان سے پورے آنے والے سال کی پلاننگ، اس کے جو وقایع ہیں، اس کے حوادث ہیں، اس کے سال میں پیش آنے والے جتنے بھی، یہاں تو مختلف چینلز پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس جو اپنے آپ کو علم نجوم کے ماہر کہلاتے ہیں، اور خاص طور سے جب کبھی ہندوستان اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو جائے تو پھر دونوں پارٹیاں بلا کے لے آتی ہیں، بتائیے کون جیتے گا۔ ایک پارٹی کہتی ہے وہ جیتے گی، دوسری پارٹی کہتی ہے یہ جیتے گا، اور بالآخر ایک نہ ایک منجم کو اور نجومی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایک الگ رائے دے رہا ہے، دوسرا الگ رائے دے رہا ہے، لیکن جیت تو ایک ہی ہونی ہے،
اور بہرحال یہ منجمین جو ہیں ان کا علم ایک ظنی علم ہے، ایک اندازے کا علم ہے. اصل میں وہ علم پروردگار اللہ آنے والے سال میں اس میں تمام چیزیں ہیں، صرف اس میں آنے والے مسائل صرف مکتب تشیع سے مربوط نہیں ہیں، مسلمانوں سے مربوط نہیں ہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے ہیں. اس لیے خداوند عالم نے امام زمان کو جو امام بنایا ہے وہ امام العالمین ہیں. جیسے اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، اللہ عالمین کا پالنہار ہے، اللہ عالمین کا خالق اور مالک ہے، ایسے ہی حضور سرور کائنات رحمت للعالمین ہیں، پوری عالمین کے لیے رحمت ہیں. جو حضور کو تسلیم کرتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں، جو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے بھی رحمت ہیں. البتہ کہ جو تسلیم کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی انہی کے صدقے کھا رہے ہیں. اور تیسرا، جب اللہ نے امام مبین کو معین اور مقرر فرمایا تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخْتَرْنَا عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے جنہیں چنا ہے انہیں علم کے بل بوتے پر چنا ہے، انہیں رشتہ داری کی بنا پر نہیں چنا، انہیں علم کی بنا پر، انہیں حکمت کی بنا پر، طہارت کی بنا پر، پاکیزگی کی بنا پر چنا ہے. وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جنہیں ہم نے چنا ہے عالمین کے لیے چنا ہے. عالم یعنی عالم اور عالم میں فرق ہے. اگر لام کے اوپر زبر ہو اس کا معنی ہے عالم، اور عالم کا مطلب ہے کائنات، پوری دنیا. صرف دنیا سے مراد آپ یہ زمین اور آسمان نہیں، جو جہاں جہاں تک خلقت پروردگار عالم ہے، جہاں جہاں تک مخلوقات عالم ہیں، وہاں وہاں تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا احاطہ ہے. لہذا اور اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہے عالم یعنی کہ جاننے والا. تو ہمارا یہ طرح امتیاز ہے کہ اللہ جسے امام بناتا ہے ایک تو وہ عالم ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلم ہوتا ہے، یعنی روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. نہ کوئی فزکس کا علم اس سے زیادہ جانتا ہے، نہ کوئی کیمسٹری جانتا ہے، نہ کوئی بایو جانتا ہے، نہ کوئی کمپیوٹر سائنس جانتا ہے، نہ کوئی لیبارٹری کا علم، نہ کوئی ماہر فلکیات. جتنے بھی فلکیات ہیں، جس قسم کی آپ کوئی فیکلٹی لے لیں گے، امام زمان کا علم سب کے علم سے زیادہ ہے، اور وہ علم لدنی علم ہے. دنیا کی کسی درسگاہ سے، کسی مدرسے سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے سیکھا ہوا نہیں ہے. تو عالمین کے پروردگار ہیں. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ امام زمان حقیقت میں اللہ پوری کائنات میں ہونے والے جو واقعات اور حوادثات ہیں، چاہے وہ موت ہے، چاہے وہ حیات ہے، چاہے وہ چاند کے یا کسی سیارے کے ٹوٹنے کا علم ہے، یا اس کی حرکت کا علم ہے، یا کسی کے سکون کا علم ہے، یا بعض اوقات یہ جو سونامی آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وبائیں آتی ہیں، یعنی حتیٰ ہر چیز جو سال میں رونما ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ہر چیز اللہ پروردگار عالم اس کے کلیات بھی اور اس کے جزئیات بھی، اجمالاً اور کلیات تو وہ علم ہے جو امام معصوم کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. لہذا اسی دعائے مبارکہ افتتاح میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ امام زمان کی جلد از جلد حکومت قائم فرما. یقیناً اور اللہ پروردگار عالم جب اذن عطا فرمائے گا اس وقت امام ظہور فرمائیں گے. اور یہاں ایک اور روایت یاد آ گئی، امام کو کیسے پتا چلے گا کہ امام کو اذن ظہور مل گیا ہے؟ تو بعض روایات میں، میں کہہ رہا ہوں بعض روایات میں یہ ہے کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے پاس ذوالفقار ہے، ذوالفقار گویا ہوگی، ذوالفقار بولے گی، اس میں اللہ اس آواز کو پیدا کرے گا. بہرحال یہ ایک
روایت تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کہا۔ آئیے سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تفسیر کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے معنوی اور روحانی علاج بھی ہیں۔ مثلا اس میں ایک یہ ہے کہ جو آدمی اس کو 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے 1000 گناہ معاف کرانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ اور ایسے ہی جو احباب نیا گھر لیتے ہیں، نئے گھر میں جانے سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اس کسی پانی پر اس کو 30 مرتبہ پڑھ لیں، اور 30 مرتبہ اس پانی کو پڑھ کر سورہ انا انزلنا اس گھر میں رکھیں، اس کو پئیں، اسے وضو کریں اور اس کو گھر میں چھڑکیں، انشاءاللہ اس گھر میں برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی 30 دفعہ سورہ انا انزلنا اسے لکھ کر گھر میں لٹکا دے گا تو خداوند عالم اسے بابرکت قرار فرمائے گا۔ اور ایک اور علاج یہ ہے کہ جو نماز فریضہ میں، واجب نماز میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو غیب سے آواز آتی ہے، آواز پہنچتی۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سورہ قدر کے صدقے میں تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بعض اوقات ہم ان پر بیلیو نہیں کرتے اور ان پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انا انزلنا آپ پڑھیں، سورہ قدر پڑھیں اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے؟ جہاں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں وہیں پر انسان کے وہی گناہ 2 برابر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں نہیں، اگر 1000 گناہ اتنی بڑی تعداد میں ہے تو اس کے لیے عمل بھی کوئی بہت ضخیم ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت پروردگار ہے، اور وہ خاص طور سے رمضان المبارک میں کہ جہاں ایک آیت ایک ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ لہٰذا جیسے تاثیر کاظمی صاحب کے والد مرحوم کے لیے 3 مرتبہ قرآن مجید کا ختم اگر ماہ مبارک میں کیا گیا ہے تو آپ اس کو اندازہ لگائیے، ایک دفعہ ختم قرآن میں 6666 آیات ہیں، یعنی ایک ختم قرآن میں یعنی 6666 ٹائم وہ قرآن مجید کا ختم ہوا، ایک دفعہ ختم میں، اور 3 دفعہ ہوا ہے، ملٹیپلائی کر لیجئے۔ اور حدیث نبوی ہے، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس کوئی خزانہ ہو اس خزانے کے اوپر انا انزلنا کو پڑھ کر دم کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کر دم کرا لو، کسی اور سے جا کے، خود ہی باوضو ہو جائیے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے خود کرنے کے ہیں، لیکن جب ہم وہ کچھ پیسے دے کر کرائے پہ کام کراتے ہیں تو کرائے کے کام کا وہ اثر نہیں ہے کہ جو اپنی زبان میں اور اپنی ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے، اپنی ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً ہر آدمی کے پاس آج کل خزانہ ہے۔ جن آدمیوں نے، یعنی اس کو اگر جیسے میں کہوں کہ ماڈرن لینگویج میں کہیں، ہر آدمی کے پاس آج کل بینک میں لاکر رکھا ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی جیولری، قیمتی سامان جو بھی ہے اس کو رکھا ہوتا ہے، اور دعا بھی ہوتی ہے ان کی کہ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ وہاں بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل میں یقین نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ ہی رہے گا۔ لیکن آپ آج کل کے زمانے میں اسی لاکر کے اوپر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورہ قدر تلاوت کر کے پھونک مار دیں گے، دم کر دیں گے، تو حضور سرور کائنات فرماتے ہیں جب تک اس کا مالک نہیں چاہے گا تب تک کوئی دوسرا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لہذا سورہ قدر کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ کیجیے، محفوظ بنائیے، یقینی بنائیے۔ اور پھر ایک علاج دیکھ لیجئے جس کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی لقوہ ہوتا ہے، جسے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیا برتن لے کر اس میں سورہ قدر کو لکھے، یہ سورہ قدر کے خالی فضائل ہیں کہ جو 2 نشستوں میں ہمارے نکل جائیں گے، اتنے فضائل ہیں ایک سورہ مبارکہ قدر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ قدر ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے مربوط ہے۔ اور جو آدمی سورہ قدر کی اہمیت کا قائل نہیں ہے اس کے پاس پورے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کے تقدس، ان کی عزت
اور ان کی عصمت اور ان کی صداقت کا قائل نہیں ہے، اس کو باقی کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سامنے یہ ہے کہ جب تک جناب فاطمہ الزہرا راضی نہیں ہوں گی تب تک رسول خدا راضی نہیں ہوں گے، جب تک رسول راضی نہیں ہے خدا راضی نہیں ہے۔ اور جو نیا برتن لے کر اس پہ سورہ قدر کو لکھے پہلی دفعہ، یعنی لکھے، اور لکھنے کے بعد وہ آدمی جس کی آنکھوں میں پرابلم ہے، یعنی ترچھا دیکھتا ہے، لقوہ ہے، وہ آدمی اگر اس برتن پر نگاہ کرے گا تو حضور سرور کائنات نے فرمایا اس سورہ قدر کے صدقے اللہ اس کی آنکھوں کو سیدھا کر دے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، اگر کسی کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن آ جائے تو سورہ قدر کی برکت سے اللہ اس کی آنکھیں سیدھی کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کسی کے ایمان میں ٹیڑھا پن ہو، کسی کے دماغ میں ٹیڑھا پن ہو، کسی کی سوچ میں ٹیڑھا پن ہو، اور کسی کے عقیدے میں ٹیڑھا پن ہو، تو یہی سورہ قدر ہے جو امام زمان کے شان میں ہے اور اپنے وقت کے امام کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر اپنے زمانے کے امام کی طرف اپنی ڈائریکشن کو موڑ لے گا تو یقیناً اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اس کی سوچ بھی درست ہو جائے گی، اس کی آنکھیں بھی درست ہو جائیں گی، اور اس کا عقیدہ جب درست ہو جائے گا پھر عمل اس سمت جائے گا کہ جو درست سمت ہے۔ اور دو تین باتیں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کل یہاں تک میں نے چھوڑا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے امام زمان پر یہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا الا وان لکل شیء ثمرۃ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ثمرہ ہے، کوئی پھل ہے، کوئی اس کا نتیجہ ہے، لہذا اور پھر فرماتے ہیں ثمرۃ القرآن سورۃ القدر، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پھل ہے، اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھلانا سکھاتے ہیں، اور اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ دن میں پانی کس طرح پینا ہے، رات کو پانی کس طرح پینا ہے، اور آپ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو کھڑے ہو کر جب وہ آ جائیں تو ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور یہ باتیں آپ جب سکھاتے ہیں اور بچے کی میموری میں جب بیٹھ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا اور آپ جب پبلک میں جائیں گے تو جب بچہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوگا تو آپ کے دل میں بڑی خوشی محسوس ہوگی، اور وہ کیا لوگ بھی دیکھیں گے، وہ یہ کہیں گے دیکھ لیجئے فلاں صاحب کا بچہ کتنا با ادب ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، جب اس کے بابا آ جاتے ہیں وہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پھل ہے، یہ تربیت کا ثمر ہے، یہ پھل ہے۔ تو کہا ہر چیز کا پھل ہے، اور قرآن مجید کا پھل کیا ہے؟ سورہ قدر۔ یعنی پھل کیوں ہے؟ یعنی اگر سارے کے سارے قرآن کو آپ نے مان لیا اور سورہ قدر کے اندر موجود وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اگر آپ نے صرف اس ایک آیت کو نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا بے ثمر ہے، پھل نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت آپ کو امام زمان کی طرف موڑتی ہے، اپنے زمانے کے وارث قرآن کی طرف موڑتی ہے، تو یہ آپ کا پھل ہے، یہ آپ کا ثمر ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور امام پھر فرماتے ہیں ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی خزانہ ہوتا ہے، اور ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی خزانہ ہے، اور فقراء کے لیے خزانہ سورہ مبارکہ قدر ہے۔ یعنی فقراء کے لیے اگر کوئی فقیر ہے سورہ قدر کی تلاوت کرے، اللہ اس کے فقر کو دور کر دے۔ تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، اور کمزور لوگوں کی مدد سورہ قدر ہے۔ بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سورہ قدر کی تلاوت کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، سورہ قدر کے ذریعے اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف موڑ دے گا، اور آپ گھر میں رہیں گے اور اللہ اپنا فضل لوگوں کے ذریعے کسی سبب کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ اور چوتھا فرماتے ہیں ہر شے کے لیے کوشادگی ہے، وسعت ہے، اور
وسعت ہے، اور جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے لیے کوشادگی کا ذریعہ سورہ مبارکہ انا انزلنا ہے، سورہ قدر ہے۔ پھر سنیے گا، پھر فرماتے ہیں الا وان لکل شیء عصمت، ہر شے کے لیے پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عصمت المؤمن سورۃ القدر، مومن کی پاکیزگی کا نام سورہ قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل عرض کیا لیلۃ القدر چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہیں، اور وہ عصمت کا مرکز ہیں، کہ جب اللہ تعارف فرماتا ہے، کیسے تعارف فرماتا ہے؟ یعنی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ تعارف نہ کسی نبی نے پہنچایا، نہ کسی رسول نے دیا، نہ کسی امام نے دیا، نہ کسی صحابی نے دیا، نہ کسی تابعی نے دیا، یہ تعارف جناب فاطمہ الزہرا کا اللہ کرواتا ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم فاطمہ تو، کہ ان میں ایک فاطمہ ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ایک بابا ہیں، ایک ان کے شوہر نامدار ہیں، دو ان کے فرزندان گرامی ہیں۔ گویا اس مرکز عصمت میں کسی صحابی، نہ سلمان کا نام ہے، نہ مقداد کا نام ہے، نہ عمار کا نام ہے، نہ ابو ذر کا نام ہے، نہ ابن عباس کا نام ہے، نہ عبداللہ ابن مسعود کا نام ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکز عصمت کا ہے۔ جو عصمت کا مرکز ہے اس میں صرف آل اطہار کا تذکرہ ہے، اور وہ جناب زہرا مرکز ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے لہذا حضرت علی علیہ السلام کو یہاں صحابیت کے عنوان میں نہیں رکھا، یہاں رکھا ہے شوہر زہرا کے عنوان میں، بلکہ دوسرا عرض کروں کفو اور ہم پلائے زہرا کے عنوان میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پروردگار عالم نے جناب امیر کو تعارف کروایا ہے عصمت، مخدرہ عصمت کے ساتھ، تو اس کفو کے پیمانے پر کروایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی کائنات میں اس منزل پر ہے ہی نہیں، چاہے وہ اصحاب میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، خلفاء میں سے ہو، کسی اور میں سے بھی ہو، حتیٰ کہ باقی ائمہ کا نام بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اولاد کے زمرے میں آتے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ہر شے کے لیے عصمت ہے، پاکیزگی ہے، اور مومن کی عصمت پوشیدہ ہے سورہ قدر میں۔ کیوں سورہ قدر میں؟ سورہ قدر میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جناب زہرا کی ذات ہے، لہذا جب تک جناب زہرا کی عصمت کا کوئی قائل نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، وہ اس عصمت کے درجے پر نہیں آ سکتا جب تک جناب مخدرہ عصمت کے احترام کا قائل نہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں الا وان لکل شیء ہدایہ، ہر چیز کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نماز گزاروں کی ہدایت انا انزلنا میں ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس پر 1 گھنٹہ گزر سکتا ہے کہ ہر چیز کی ہدایت ہے، اور نماز گزاروں کی ہدایت انا انزلنا میں ہے۔ اب کتنی دنیا عالم اسلام انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہوگا نمازوں میں، لیکن اللہ کہتا ہے مومن کی ہدایت کس میں ہے، مسلمان کی ہدایت کس میں ہے؟ وہ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر میں ہے۔ یعنی یہی 2 چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان آ جائے تو انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ کلام اللہ کا ہے، یہ عقیدہ الہی ہے۔ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو نازل کیا یعنی نزول اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو کلام طیب ہے، تو جس دل پر نازل ہوا قلب مصطفیٰ وہ قلب پاک ہے، اور جس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کاتب وہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ بھی طیب اور طاہر ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کو جلدی ختم کر کے سورہ الگ پر آنا چاہتا ہوں، کاتب وحی پر اور کتابت پر۔ علم کتابت، خطابت اور ہے، گفتار اور ہے، نوشتار اور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں ظاہر ہے ہدایت کا سامان ہے، امام زمان کی طرف اس کا اشارہ ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ صبح قیامت تک حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہے،
जब तक कुरान की आयत है व तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह कि मलाइका और रूह आते हैं, तो यकीनन हुज्जत खुदा का होना लाजमी है कि जिस पर ये नाजिल होते हैं। और फिर कोई यहां सवाल करेगा कि क़यामत से पहले तो इमाम ज़माना का ज़हूर होना है और ज़हूर के बाद इमाम की शहादत हो जाएगी, तो शहादत के और क़यामत के दरमियान तो फासला रह जाएगा। तो मकतब अहले बैत रजअत का कायल है। रजअत का मतलब यह है कि आइम्मा ताहरीन पलट कर आएंगे, उनकी हुकूमत कायम होगी और वो जमाना होगा जब दीन भी गालिब आएगा, इस्लाम भी गालिब आएगा, मुकम्मल गालिब आएगा। वो रजअत है। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि कौन से इमाम आएंगे, कितना पीरियड उनकी दोबारा हुकूमत रहेगी, खुद इमाम ज़मान की कितना अरसा हुकूमत रहेगी और क़यामत तक ये सिलसिला हुज्जत खुदा से जमीन खाली नहीं होगी। और फिर फरमाया अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन, हर चीज का कोई ना कोई सरदार है और इल्म का सरदार सूरह इन्ना अनज़लना है। लिहाजा जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है, अगर किसी का हाफिजा कमजोर रह जाता हो, उसे ये बीमारी हो कि वो भूल जाता है मुख्तलिफ चीजें, तो सूरह इन्ना अनज़लना की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे, कसरत से तिलावत करे, इससे उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। और फिर फरमाया कुरान का सरदार भी सूरह इन्ना अनज़लना को एक रिवायत में कहा गया। और फिर फरमाया अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन, हर शय के लिए खबरदार हो जाओ। कायनात के अमीर फरमाते हैं हर शय के लिए कोई ना कोई जीनत है, और कुरान मजीद की जीनत का नाम है सूरह क़द्र। हर चीज की कोई ना कोई जीनत है और कुरान की जीनत का नाम सूरह क़द्र है। और सूरह क़द्र किसका सूरा है? जनाब ज़हरा का, इमाम ज़मान की शान में आया है। और फिर फरमाया अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन, हर चीज के लिए कोई ना कोई खैमा है। खैमा समझते हैं? खैमा कि जब आप खैमा लगाते हैं उसका मतलब यह है कि आप उस शय की हिफाजत कर लेते हैं। खैमे का मतलब वो चीज आपके हिसार में आ गई है, वो महफूज है, बैरूनी हमलों से बच जाता है जो खैमे के अंदर होता है। और फिर फरमाया इबादत गुजारों का खैमा सूरह इन्ना अनज़लना है, सूरह क़द्र है। लिहाजा वो इबादत गुजार जो नमाज में सूरह इन्ना अनज़लना सूरह क़द्र की तिलावत करते हैं, जैसे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो शब रोज की नमाजों में पहली रकअत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह क़द्र की तिलावत किया करते थे। तो जो आदमी चाहता है कि वो शैतान के हमलों से बच जाए और अल्लाह के हिसार में आ जाए, हुदूद इलाहिया की हिसार में आ जाए, वो उसे चाहिए कि अपनी इबादतों में इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र सूरह क़द्र की तिलावत ज्यादा करे। और आखिरी सुनिएगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस का आखिरी जुमला है। आप फरमाते हैं अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन हुज्जतुन व दलीलुन, कि खबरदार रहिए, मुतवज्जे हो जाइए, होश में आ जाइए। क्या? अला का लफ्ज खबरदार करने के लिए है। अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन हुज्जत, हर शय के लिए हुज्जत है और हर शय के लिए कोई दलील है। यानी कोई भी आप काम करते हैं उसके लिए दलील है। जब दलील आती है तो फिर आप काने हो जाते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं। फरमाया हर शय के लिए कोई दलील है। और फिर फरमाया रसूल पाक के बाद जो दलील है वो हुज्जत खुदा है और सूरह इन्ना अनज़लना है। और यही सूरह इन्ना अनज़लना है जो वक्त की हुज्जत पर दलालत करती है। इन्ना अनज़लना वक्त की हुज्जत पर दलालत करती है। और वो हुज्जत क्या है कि मलाइका और रूह जो लेकर आते हैं कलाम अल्लाह की तरफ से, वो इमाम ज़मान की खिदमत में पेश किया जाता है। और एक और अमल सूरह क़द्र से, और वो क्या है? अगर कोई शख्स चाहता है कि इमाम हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करे। यहां तो बहुत सारे लोग पंफलेट छाप देते हैं, हमने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने कहा ये कर दो, उन्होंने कहा वो कर दो। और यहाँ बहुत एक खूबसूरत और एक लतीफ नुक्ता है कि एक आलिम, एक कोई आदमी था कि जो मकतब तशय्यो से नहीं था और किसी मुजतहिद से आकर उन्होंने बड़ा अर्ज़ अकीदत किया जो अहले तसन्नुन में से थे। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है।
غور سے سماعت فرمائیے گا اس کو. کہا کہ دیکھ لیجئے یہ ہوتے ہیں بابصیرت علماء. مکتب تشیع میں جو عالم ہیں وہ صرف علماء نہیں ہیں، وہ عرفاء بھی ہیں. عرفاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی رکھتے ہیں. یعنی عرفان اسی سے نکلا ہے. اکیلا علم کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عرفان نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ حجت خدا کی معرفت نہ ہو. جیسا کہ چھٹے امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اور اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ فرمائی تو ہم تیری حجت کی، تیرے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. لہذا فرمایا کہ جب آخری زمانے میں شکوک و شبہات بڑھیں گے امام زمان کے بارے میں تو اس دعا کو کثرت سے تلاوت کرنا. لہذا مکتب اہل بیت کے جتنے علماء ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، آپ ان کے چہرے نورانی دیکھتے ہیں. یہ نور ایسے نہیں آتا کہ دن کے 24 گھنٹوں میں اگر ساری رات آدمی سویا رہے اور وہ لمحات گزر جائیں جو نماز شب کے لمحات ہوتے ہیں جن میں انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ جو متہجد ہیں، جو نماز گزار ہیں، یعنی جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے چہرے پر نور کیسا ہوتا ہے؟ سنیے گا چوتھے امام کی حدیث. فرمایا جو لوگ نماز شب ادا کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، جو 11 رکعت نماز ہے، جس کی پہلی 8 رکعات جو ہیں وہ نماز شب کی نیت سے ہیں، 2 کر کے، کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے اور اس میں دعائے قنوت نہیں ہے، 2 رکعت نماز شب، اور 1 رکعت نماز وطر ہے. پھر کوئی آدمی کہے کہ وطر تو اہل سنت میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو اسے نفل بولا جاتا ہے، اس لیے کہ نوافل سارے کے سارے 2 رکعت ہیں. اگر 2 سے زائد ہیں تو ان کو پھر بھی 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو نوافل اور نفل اور وطر میں فرق ہے. نفل 2 رکعت کا ہوتا ہے اور وطر جو ہے وہ 1 رکعت کا ہوتا ہے. سنگل کو کہا جاتا ہے وطر، جس کے ساتھ دوسرا نہ ہو، اکیلا ہو. لہذا نماز عشاء کی جو 2 نفل ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی وطر ہے. یعنی اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو 1 کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھیں تو 2 جو ہیں بیٹھ کر پڑھے ہوئے وہ کھڑے ہو کر 1 کاؤنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوافل میں جب تک آدمی صحیح اور سالم ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کر ادا کرے، اور جب کھڑا ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ کر پڑھے. لیکن یہ جو نماز عشاء کے نوافل ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کر، وہ چونکہ ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے، ہم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، نہ کمر میں پرابلم ہے. باقی دنیاوی کاموں کے لیے 10 دفعہ اوپر نیچے اٹھ سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی اطاعت کے لیے ہمیں 1 دفعہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے. تو اگر وہی عشاء کی 2 رکعت اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو بیٹھ کر 2 ہیں اور کھڑے ہو کر 1 کاؤنٹ ہوگی، اور اگر اسی کو آپ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1 رکعت ادا کریں گے، اس لیے کہ وہ وطر ہے. اسی لیے 51 رکعت بنتی ہے. اور نماز شب کا بھی آخری 1 وطر ہے اور وہ 1 رکعت ہے. لہذا اس کو بھی وہ وطر ہے. جو چوتھے امام سے پوچھا گیا جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے چہرے پر نور کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے وقت میں نماز تہجد ادا کرتے ہیں جو وقت اللہ پروردگار عالم نور کی بارش کرتا ہے. اس وقت نور کی بارش ہوتی ہے. سحری کے وقت، یعنی کہ نماز فجر سے پہلے سحری کے وقت جو ہوتا ہے اس ٹائم پر نور کی بارش ہوتی ہے. تو لہذا اس وقت جو نماز شب ادا کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کرتا ہے، وہ منور ہوتا ہے. اب ہمارے جتنے بھی مجتہدین ہیں، علماء کرام ہیں اور فقہا ہیں، ان کے چہرے پر نور کیسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان لمحات سے استفادہ کرنا ہے. یہی وہ لمحات ہیں کہ جن میں نور الہی کی بارش ہوتی ہے. لہذا جو آدمی ہاں جی، بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی، بات ادھر تھی کہ
ایک شخص نے آ کر ایک مجتہد سے پوچھا، وہ اہل سنت سے تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. یہ نعرے والا جملہ ہے اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ آپ اس سے نعرے کا جواب دیں گے ضرور. اور یہ معرفت ہے، انا انزلنا ہے. اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا، مجھے یہ بہت ایک لمبی آمار دے دی. جیسا کہ آج کل کئی لوگ ہیں وہ میسج کرتے ہیں اور لوگوں کو کاغذ جو ہے وہ پرنٹ کر کے کہا کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے، انہوں نے مجھے یہ دیا ہے، اور جو آدمی اس کو دیکھے اسے چاہیے وہ 40 بندوں کو فوٹو کاپی کرا کے آگے دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب سے رسول اللہ کے نمائندے بن گئے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے انہوں نے یہ دین آگے پہنچانا ہے، یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. جیسے آپ کو خواب میں آئے ہیں، آپ غیر معصوم ہیں، آپ گناہ گار ہیں، ایسے وہ کسی اور کو بھی خواب میں آ سکتے ہیں اگر یہ معیار ہے تو. لیکن وہ یہ باتیں قابل لوگ پھر ہمارے سمجھ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے اوپر واجب ہو گیا، یہ فلاں نے کہہ دیا اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے. ابھی نعرہ حیدری نہیں، شاہ صاحب تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، کہ یہ واجب ہو گیا ہے، لوگوں نے پہنچا دیا ہے، اس نے کہہ دیا. نہیں، قطعاً، اس لیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کو پہنچایا اور 12 اماموں نے شریعت اور دین کو بچایا. ابھی اگر دین کے بارے میں کوئی بات نئی آنی ہے تو رسول اللہ پیش کریں گے جو کہ آخری نبی ہیں. دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم آ کر کہے کہ یہ دین میں ڈال رہا ہوں، یہ میں چیز دین میں ڈال رہا ہوں. رسول اللہ پر جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، یعنی میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی. اب کوئی آدمی کہے نہیں میں دین میں نئی چیز ڈالتا ہوں، میری یہ اختراع ہے. ارے بھائی آپ کون ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ نہ آپ نبی ہیں نہ آپ مرسل ہیں. اللہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو بھی مکمل کر دیا اور اسلام بھی کمپلیٹ ہے. اسلام کے تمام احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیے تا قیامت. اب یہ وہی دین رہے گا جسے اللہ پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا. لہذا اگر کوئی ایسے فورس کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا، البتہ اگر کسی نے وعدہ کر لیا ہو تو وعدہ اور ہے. کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ اگر کسی سے آپ وعدہ کر لیں تو وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ فاسق سے کریں یا فاجر سے کریں یا دوست سے کریں. وعدہ کر لیا. اگر کسی کو آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ کی یہ کتاب پرنٹ کرواؤں گا، وہ بھلے جو بھی ہو، وعدہ کر لیا تو پھر آپ کو پرنٹ کروانا ہے. یا کسی کو آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ چیز ہم آپ کو لے کر دیں گے تو آپ کو لے کر دینا ہے، وعدہ کر لیا آپ نے. اور تو وہ ایک شخص آئے مجتہد کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ جملہ ہے محسن شاہ صاحب ابھی آپ جس کے انتظار میں، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا جب ساری بات سن لی تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھا تھا یا ان کے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اکیلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ تو بات پھر میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کہا میں آپ کی بات مانوں یا قرآن اور حدیث اور رسول اللہ کی بات کو مانوں؟ کہا وہ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا. وہ اچھے خاصے گرم ہو. کہا نہیں. کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. پھر یہاں روایت ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا کہ من اراد الحکمت فلیأتها من بابها، جو حکمت چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، وہ دروازے کے راستے سے آئے. جو ظاہر ہے کسی گھر کا دروازہ ہوتا ہے، جو آدمی گھر کے دروازے سے جاتا ہے وہ با ادب کہلاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل دیتا ہے، اندر جاتا ہے تو وہ با ادب کہلاتا ہے. لیکن کوئی آدمی آئے، وہ بیل اور دروازے ہونے کے باوجود اگر دیوار پھلانگ کر جائے تو اسے با ادب نہیں کہتے، اسے گستاخ کہا جاتا ہے، بے ادب کہا جاتا ہے.
जब रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा दरवाजा अली है, तो आपने सिर्फ रसूलुल्लाह को देखा है, यानी एक शहर को आपने देख लिया, लेकिन आप शहर तक पहुंचे कैसे जब तक दरवाजा हजरत अली थे। यानी आपको रसूल पाक के पास हजरत अली भी नजर आने चाहिए थे। अगर वो नजर आए हैं तो फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने ज़ियारत की है। और ये भी हुजूर की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि जो आदमी मुझे ख्वाब में देखे फिर समझे कि उसने मुझ मुस्तफा ही को देखा है। इसलिए कि बाद आदमी ख्वाब में देख लेते हैं किसी और को, वो हकीकत में वो बंदा नहीं होता, वो शैतान उस शक्ल को धार कर आता है, रूप में आता है। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बाबरकत बहुत आला है, बहुत अरफा है। आपने फरमाया अगर कोई आदमी ख्वाब में मुझे देखे तो समझे कि उसने मुझ मुस्तफ़ा ही को देखा है। जब पूछा क्यों, कहा कि शैतान में ये जुर्अत ही नहीं है कि वो मुझ मुस्तफ़ा की शक्ल को इख्तियार करे। अल्लाह अकबर, ये कमाले इस्तिफा है। इस्तिफा यानी कमाले तहारत है कि हुजूर सर्वे कायनात की शान इतनी आला और अरफा है कि शैतान भी चाहे तो आपकी शक्ल को धार नहीं सकता, रूप नहीं धार सकता। लिहाजा हुजूर फरमाते हैं, और इसीलिए तो जब हुजूर सर्वे कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो शैतान जो पहले मलाए आला पर चला जाता था, अंबिया के राज ले लेता था, वही हवा में जो रुकी हुई होती थी उसे ले लेता था। लेकिन हुजूर सर्वे कायनात की आमद के बाद इसके लिए आसमान के दरवाजे बंद हो गए। इसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, और चीख चिल्ला कर कहने लगा, इसने अपने चेलों को जमा कर लिया जो छोटे छोटे शैतान थे। सिर्फ एक बड़ा तो इबलीस है ना, कई छोटे छोटे भी हैं, और उन छोटे छोटों को जमा करके कहता है कि मुझे आज लगता है कि आज वो आ गया जिसके आने से आसमान के दरवाजे मेरे ऊपर बंद हो गए। वो कौन है? वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, फरमाया कि अगर कोई शख्स हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है, उसका अमल देखिए। और उसका अमल यह है, आपने फरमाया जो आदमी ज़वाल आफ्ताब के वक्त, ज़वाल आफ्ताब क्या होता है? दोपहर को जब सूरज ज़ोहर का टाइम होता है, यानी सूरज मशरिक की तरफ से मगरिब की तरफ से साया ख़त्म होकर जब मशरिक की तरफ ढलना शुरू होता है, तो इसे कहते हैं ज़वाल का टाइम, ये ज़ोहर का टाइम होता है। तो फरमाया कि जो इस ज़ोहर के टाइम पर 100 मरतबा पढ़े सूरह क़द्र, क्या पढ़े? 100 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। जो आदमी 100 मरतबा, जी सवा नेज़े पर, ये हमारे यहाँ के लोगों को इतनी गाढ़ी उर्दू समझ नहीं आती। सवा नेज़ा जब बिल्कुल जब सूरज मिड में पहुंच जाए, उसके बाद जब थोड़ी मंजिल आगे बढ़े, तो जो ज़वाल आफ्ताब के वक्त 100 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करे, तो फरमाया वो ख्वाब में हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफीज होगा। और एक और आखिरी सूरह क़द्र की फजीलत सुनिए, और फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज करके दूसरी जानिब बढ़ता हूं। और वो ये है, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अगर कोई चीज, चूंकि शब कद्र में क्या होता है, लैलतुल क़द्र में, लैलतुल क़द्र में इंसान की तकदीर बनती है, तकदीर बनती है। जैसे होता है ना, हमारे हर मुल्क में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में क्या होता है, एक बजट पेश किया जाता है। उस बजट में क्या होता है कि आइंदा आने वाले साल में हमने ये काम करना है, यानी मसलन ये रेनोवेशन करनी है, ये हमारी प्लानिंग है। तो जो उनके यानी जो मफरूजे भी होते हैं, अगरचे वो हतमी शक्ल में ना भी हो, मफरूजा हो, उन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इस बिल्डिंग पे ये जो हम प्लाजा बनाएंगे इस पर एग्जैक्ट कितना फिगर लगेगा, लेकिन बहरहाल एक अंदाजे के तौर पर वो लगाते हैं। और वो ये करते हैं कि इस पर इतना अंदाजा है कि इतना लगेगा, उसमें बजट में शामिल कर ले, पार्लियामेंट उसे पास करती है। जब वो बजट आ जाता है, आइंदा आने वाले वही प्रोजेक्ट उनका वो स्लोली चलता रहता है। तो
लैलतुल कद्र में तकदीर बनती है। और यह बात याद रखिए, जो लौहे महफूज है उसमें दो किस्म की तकदीर है, लौ है। एक लौ जिसे कहते हैं लौहे महवो इस्बात। महव का माना होता है रेज कर देना, मिटा देना, डिलीट कर देना, फॉर्मेट कर देना। और इस बात का माना होता है डाल देना, दोबारा आप किसी चीज को जिसको आप पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट दोबारा डाल देते हैं। ये होता है जिसमें आप ऑप्शन मौजूद हो कि आप उसको डाल भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। उसे कहते हैं कौन सी लौ? महवो इस्बात, जिसमें ये क्वालिटी मौजूद है कि उसमें चीजें ऐड भी हो सकती हैं और उसमें से चीजें कम भी हो सकती हैं। और एक लौहे महफूज जो होती है तकदीर मुकद्दर, जो हतमी है, जिसमें नो चेंजिंग, ला युरद्दो वला युबद्दल। यही दुआ इफ्तिताह में पढ़ते हैं कि न उसमें तब्दीली आ सकती है, न उसमें चेंजिंग आ सकती है। जो इरादा इलाही में तय हो चुका है वो बाहर सूरत होकर रहना। लिहाजा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम में जो लौहे महफूज है ना, सब तो महवो इस बात वाली, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। मसलन एक आदमी घर से निकला, सफर पे जा रहा था, रास्ते में उसका होना है एक्सीडेंट। मसलन उसमें लिखा हुआ है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसको अपनी मां या बाप, ये फायदा होता है वालिदैन की हयात का। एक तो फ्री में दुआएं मिल जाती हैं, एक वालिदैन अपने तजर्बात आपको बता देते हैं। लेकिन आजकल का जो नौजवान है वो कहता है नहीं, मैं अपने मां बाप से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मेरे दोस्तों, अगर आपके वालिद साहब को इंग्लिश नहीं आती, अपने मसलन इटालियन नहीं आती, जर्मन नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, नीदरलैंड नहीं आती, अगर कोई उनको, ये लैंग्वेज बैरियर है, इसका इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को लैंग्वेज परफेक्ट नहीं आती, जाहिर है जो बच्चा यहां स्कूल का पढ़ा हुआ है उसकी लैंग्वेज की परफेक्शन और है, और जो बड़ा है उसने सीखी है, जैसा भी है उसकी लैंग्वेज का स्टेटस और है। लेकिन अगर बच्चे कहें नहीं, हम बड़ी जबान इंग्लिश या जो भी है हम बड़ी फर बोल लेते हैं, लिहाजा हम अपने वालिद से ज्यादा आलिम हैं, हम अपनी वालिदा से ज्यादा आलिम हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो उन्होंने जो उर्दू सीखी हुई थी, आप उर्दू में कमजोर है, उनको उर्दू तेज आती है, फिर उर्दू के हिसाब से वो ज्यादा अफजल हो गए। लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस का कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मसला क्या है? मसला बसीरत का है, मसला सोच का है। लिहाजा जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अगरचे आप लैंग्वेज फर बोलते हो, स्पीडली बोलते हो, लेकिन अपने वालिदैन के घुटनों को हाथ लगाएं, अपनी वालिदा के वालिद के पैरों को हाथ लगाएं और उनका अदब करें, उनका एहतराम करें और झुके उनके सामने। जब भी आप सफर पर जाने लगें, अपनी मां से, अपने बाप से दुआ लेकर जाइए। तो मिसाल दे रहा था, एग्जाम्पल, जो आदमी जा रहा है रास्ते में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उसको एक्सीडेंट हो जाना है, लेकिन जैसे ही घर से निकला तो मां बाप ने कहा बेटा ऐसा करो कि ये सदका दे दो, थोड़ा सा ये ले लो। मां ने पैसे दी, कहा ये ले लो, ये सदके के डब्बे में डाल दो। उसने डाल दिए, उसने तो गुस्से से डाल दिया ऐसे ही, हाँ ये लो, इधर से पकड़ कर जल्दी से इधर डाल दिए। उसे नहीं मालूम कि ये जो मैं बेरुखी में ले रहा हूं, हकीकत में यही वो 5 सेंट, 10 सेंट, 1 यूरो, 2 यूरो है जो मुझे उस एक्सीडेंट से बचाने वाला है। इसके उस लौहे महफूज पे लिखा हुआ था सब तो महव इस बात वाली में कि इसका एक्सीडेंट होना है, लेकिन इसकी वालिदा ने सदका देकर इसको, उसका सदके देने का नतीजा यह है कि जो एक्सीडेंट की मुसीबत आनी थी वो टल गई, यानी वो मिट गई। वो किस वजह से रेज हुई है, किस वजह से साफ हुई है? वो इसके वालिद साहब या वालिदा के कहने पर सदका की वजह से हुई है। लिहाजा लोहे महव इस बात वो है कि जिसमें आप लिखा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लिहाजा आप अगर इमाम सुबह उठकर इमाम ज़मान अजरल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की सेहत और सलामती के लिए जब सदका देते हैं तो इस सदके के जरिए ज़ाहिर अल्लाह ने हिफाजत करनी है इमाम ज़माना की।
اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرے گا امام زمان کی؟ کرے گا، لیکن آپ صدقہ دے کر اپنے آپ کو محافظین امام زمان میں شمار کروا سکتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے وہ دعائیں، وہ ثواب، وہ اجر، وہ برکتیں جو رکھی ہیں کہ جو جو میرے حجت خدا کی امان کی، حفظ کی، سلامتی کی دعا کرے گا، یہ برکت، یہ سہولت اس کو پہنچے گی، یہ نعمت پہنچے گی۔ تو جو آدمی 1 یورو 2 یورو دے کر اگر ڈیلی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیتا ہے تو حفاظت تو اللہ نے ہی کرنی ہے، وعدہ اسی نے لیا ہے، لیکن محافظ امام زمان کے طور پر جو اجر اور ثواب اسے ملنا تھا یہاں بیٹھ کر یہ کما رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب دیتا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو لہذا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقدیر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کے اوپر قلم قدرت ہے، وہ تقدیر کہ جو بالکل جسے اس میں لا یرد ولا یبدل، جس میں کوئی چینجنگ ممکن نہیں ہے، کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ کہا اس نے، کہا اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پانچویں امام، اگر اس تقدیر سے اوپر کچھ ہوتا، اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، گاڑی میں بیٹھیں، موٹر سائیکل پر بیٹھیں، اگر کوئی ورکر ہے بڑی ہیوی گاڑی چلاتا ہے، ٹریلر چلاتا ہے، اسے چاہیے انا انزلنا کی تلاوت کرے کہ اللہ آپ کو اس مصیبت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ بعض اوقات غلطی آپ کی نہیں ہے، لیکن غلطی کسی کی ہے، لیکن نقصان تو آپ تک آ گیا، ایک آفت آ گئی، ایک ٹینشن آ گئی، ایک مصیبت آ گئی، پرابلم آ گئی جس کو آپ کو فیس کرنا ہے۔ آپ بھلے اس میں کورٹ میں جا کر سو کر دیں، کیس بھی آپ جیت جائیں، لیکن 5-6 مہینے سال کا یہ جو عرصہ ایک ٹینشن میں آپ نے گزارا ہے، یہ تو بہرحال آپ کی صحت کو ڈاؤن کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو فرمایا پانچویں امام فرماتے ہیں اگر اس تقدیر سے اوپر کچھ ہوتا تو وہ انا انزلنا پڑھنے کی طاقت ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی کتنی پاور ہے۔ فرمایا یہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، یہ اس کا چیپٹر کلوز ہے۔ کہا اگر اس کے اوپر کوئی طاقت ہو سکتی جو اس میں بھی تبدیلی لا سکتی تو وہ سورہ قدر کی تلاوت تھی، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ لہذا جب آپ اپنے والدین کی قبروں پر جائیے تو آپ ہاتھ ڈال کر بیچ میں 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ضرور کیجئے، اس لیے کہ اس سے اللہ مرحوم کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کر دیتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے جو نماز، جو سورہ قدر کو پڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ نماز وحشت قبر میں انا انزلنا کی دوسری رکعت میں 10 دفعہ تلاوت کی خواہش ہے، یعنی تلقین فرمائی ائمہ تحریم نے۔ اور یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت میں بھی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی مر جائے اور ہمارے ہاں فوراً لوگ کہتے ہیں کہ نماز وحشت قبر کا میسج چلا دو، اور کئی تو مرے ہوئے 4-4 5-5 دن پہلے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میسج چلا دو، لوگوں کو بتا دو نماز وحشت قبر پڑھیں کہ پہلی رات پڑھنی ضروری ہے۔ میرے دوستو، کسی نے اگر آدھی حدیث سنی ہے تو وہ حدیث کا قصور نہیں ہے، آپ کمپلیٹ حدیث سنیے۔ کمپلیٹ حدیث یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد پہلی رات اس کی طرف سے صدقہ دو، اس کی طرف سے خیرات کیجئے، اس کی طرف سے صدقہ دیجئے، اس کی طرف سے نیک اعمال کیجئے۔ صدقہ و خیرات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے پہلی رات اس کے لیے صدقہ دیا جائے، خیرات کی جائے۔ اگر صدقہ اور خیرات پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر ثانیاً سیکنڈری آپشن یہ ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے اس کے لیے، لیکن ہمارے لوگ سیکنڈری آپشن کو فرسٹ پر لے آتے ہیں اور فرسٹ کو سیکنڈ پر لے جاتے ہیں۔ وجہ کیوں ہے؟ ہماری اپنی مرضی ہے، معلومات کی ناقص پہنچ ہے۔ اس لیے صدقہ جب دیا جاتا ہے تو جیب سے پیسہ جاتا ہے، وہ کام ہم نے کرنا نہیں ہے مرحوم کے لیے۔ البتہ مرنے والے کا کوئی بچ جائے تو وہ اپنی پاکٹ میں ضرور ڈالنا ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ صرف لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔
لہذا مرحوم کی طرف سے جو وراثت لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ مرنے والی پہلی رات اس کی طرف سے صدقات دے، اور اگر صدقہ اور خیرات نہ کر سکے تو پھر نماز واشت پڑھے۔ ہمارے ہاں نماز واشت پر زور زیادہ ہوتا ہے، جبکہ صدقہ دینے کی، خیرات دینے کی بھی ان میں اللہ نے استطاعت دی ہے۔ ویسے وہ اگر فضول خرچی میں اڑانا چاہیں گے تو شاید پتہ نہیں کتنے اڑا دیں، اس لیے کہ ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری عزت مان رہی ہے، چار دوست کہیں گے یار بڑا کھانا کھلایا، بڑے اونچے ریسٹورنٹ پر لے گئے، ہمیں کھانا کھلا دیا، لیکن وہ مرنے والا بندے خدا پہلی رات آپ کے 10 یورو، 5 یورو، 1 یورو جو آپ کی حسب توفیق ہے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں گے، وہ اس کا محتاج ہے۔ لیکن ہم دوسروں کے لیے، وہ نماز واشت کے لیے ہم ڈال دیتے ہیں پہلے صدقہ و خیرات کریں پھر واشت قبر۔ البتہ اگر دونوں کو جمع کر لیں یہ تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا کہ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی دے دیا جائے اور اس کے لیے نماز واشت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ لیکن نماز واشت یہ آج کل میں اوریجنل پکچر کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے، ختم قرآن اور نماز واشت یہ دونوں ایک سملر ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب لوگ ختم قرآن کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو میں پارے تقسیم کر دیتے ہیں، تھوک کے حساب سے کام، 2 پارے آپ کے، 2 پارے آپ کے، 2 سپارے آپ کے۔ لوگ بھی کہتے ہیں اب اس کو میں کیا کہوں، اگر میں کہوں نہیں نہیں میرے پاس پہلے ہی بہت اکٹھے ہیں تو یہ کہے گا لو بھائی ہمارے والد صاحب کا ختم قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اچھے دوست تو اچھا بھلا آدمی ناراض ہو جاتا ہے جو سچی بات کرے، وہ کہے میرے پاس بڑا برڈن ہے، میرے پاس بڑا لوڈ ہے، پہلے بہت ہیں، یار 1 سپارہ دے دو یا آدھا دے دو جو میں پڑھ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں 2 آپ کو پڑھنے، اچھا دے کے چلے گئے، 2 اس نے دے دیے، 2 اس نے دے دیے، کرتے کرتے یا 15 آدمی دے دیں یہ ایک ختم قرآن بن جاتا ہے۔ اچھا کئی لوگ پھر اس کو پڑھ پاتے ہیں، جو دیانتدار ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اچھا جی 2 فلانے نے دیے تھے وہ بھی پڑھنے ہیں، 2 فلانے دیے تھے وہ بھی پڑھنے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کچھوے کی چال سے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مفہوم، وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے کیا لگے، مجھے دے گیا، میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے، مرحوم اس کا مرا ہے سپارے میں پڑھوں، چلو آدھا دے دے یا اجتماعی طور پر جو تھوڑی سی تلاوت ہو جائے وہ کر لی جائے۔ ایسے ہی نماز واشت قبر ہے، جب میسج تھوک کے حساب سے آ جائے تو میرا خیال ہے ان 100 میں سے 1 یا 2 ہی پڑھتے ہوں گے۔ لہذا جو نماز واشت کروا رہا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ خود پڑھے، جیسے ختم قرآن جو کرواتا ہے اسے چاہیے پہلے خود قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جب سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، جب ان میں بیٹھ کر خود قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اسے دیکھ کر دوسرے بھی تلاوت کریں گے، وہ کہیں گے ہاں یار اس بندے کو اپنے مرحوم کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، وہ ان کے لیے ختم قرآن کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو باقی بھی دیکھا دیکھی میں بیٹھ کر پڑھیں گے۔ تو چلو ایک نشست میں، ایک سیٹنگ میں جتنا پڑھا گیا وہ مرحوم کے لیے یہ کہہ دیں یہ اچھا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں پر تھوپ دیں۔ اس لیے کہ آپ اس طرح سپارے تقسیم کر کے مجھے کوئی فون کرے جی ہم نے 10 ختم قرآن کرا دیے، آپ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیں، تو میں تو کر دوں گا یا اللہ 10 ختم قرآن کا ثواب۔ میرے کہنے سے تو وہ 10 ختم قرآن مرحوم کو نہیں مل جانے، مرحوم کو تو اتنا ہی ملے گا جتنے پڑھے گئے ہیں۔ وہ معلوم ہوا 30 سپاروں میں سے 1 پڑھا گیا، 2 پڑھا گیا، باقی ختم قرآن 28 سپاروں سے خالی۔ اگر ایسا ختم قرآن ہے ان 10 میں سے 1 کر لیں یا ایک سیٹنگ میں بیٹھیں، سب کو کہیں جی یہ لیں 1 سپارہ، اس میں سے جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے مرحوم کے لیے پڑھ لیجئے۔ پھر پڑھنے والا خوشی سے پڑھے گا، اسے پتا ہے میں باؤنڈ نہیں ہوں، میرے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے کہ اتنا بہر حال تو نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لہذا وہ ہو سکتا ہے پہلے اس کا 1 صفحہ پڑھنے پہ دل ہو تو وہ جب اس کو تھوڑا اختیار دے دے گے تو وہ 2 صفحے پڑھ دے گا۔ لہذا اس نشست میں کہیں اتنا قرآن مجید پڑھا گیا ہے تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وہ ہمیں دے دیا جائے، لہذا ہم ان کے ایصال ثواب کر دیں گے اور اسی کا ثواب ہے کہ جو آپ کو اس کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ ایسی نماز واشت قبر بھی ہے کہ پہلے نماز جو کسی کو کہتا ہے کہ میرے لیے میسج چلا دیجئے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ خود بھی پڑھے۔ خود گاڑی میں جا رہا ہے، سفر میں ڈرائیو کر رہا ہے اور فون پہ کیا دیتا ہے نماز واشت قبر کا میسج چلا دیجئے۔ میرے دوستو جیسے آپ جا رہے ہیں ایسے ہی
کہنے والا جیسے کہہ رہا ہے ایسے سننے والا بھی سن دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس لیے نماز وحشت قبر پر ٹائم لگتا ہے، کتنا کم از کم اس پر 10 منٹ 12 منٹ لگیں گے، یعنی اس میں سورہ الحمد کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے، اور یہی انا انزلنا ہے اگر آپ پڑھ لیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، اللہ پروردگار عالم جی بہت اچھا کسی نے فقرہ لکھا ہے، تو چلیں اس کو میں یہاں بیان نہیں کرتا ہوں ابھی۔ تو لہٰذا ایسے اعمال ہیں اگر مرحوم کے لیے کرنے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کیجئے، پہلے صدقہ و خیرات ہے، پھر نماز وحشت قبر ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت تمام ہو گیا ہے، باقی سورہ مبارکہ الگ انشاءاللہ کل اس کی تلاوت کی جائے گی، ابھی 10-12 منٹ ہیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور 2 فقہی مسائل ہیں وہ بھی کسی نے سوال کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ فطرہ یا فدیہ ہم کس کو دیں؟ تو ناظرین محترم، آپ فطرہ اس آدمی کو دیجئے جس میں 4-5 شرائط موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے اسے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، یعنی شیعہ 12 امام والا ہونا چاہیے، یعنی وہ شیعہ کہ جو پہلے امام سے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک رسول پاک کے جانشین مانتا ہو۔ اور اگر 6 امامی ہے، 6 امام والا، اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی صرف ایک امام حضرت علی علیہ السلام کو مانتا ہے، اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ ویسے اور مد میں آپ اعانت کر سکتے ہیں، غریب غربا، وہ تو آپ راستے میں چلتے ہوئے جب کسی سگنل پر رکتے ہیں، کوئی لینے والا آ جاتا ہے، آپ اس کا مذہب نہیں پوچھتے، تو کس مذہب سے ہے، وہ کالا ہے، گورا ہے، بلیک ہے، براؤن ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، آپ کے سامنے ڈبہ رکھتا ہے، آپ اپنی توفیق کے حساب سے دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ فطرہ نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے جتنا بھی دینا چاہیں، 1 یورو 2 یورو جو آپ اس میں ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن فطرہ واجب ہے، اور یہ آپ کے روزوں کی زکوٰۃ ہے، اور جب تک آپ کا یہ فطرہ صحیح اس آدمی تک نہیں پہنچا، نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے اور نہ آپ کا فطرہ قبول ہوگا۔ فطرہ کے قبول ہونے کے لیے، اور اگر یہ فطرہ ایسے آدمی کو دے دیا گیا جو واجد شرائط نہیں تھا، یعنی جس کے اندر وہ کنڈیشنز نہیں تھیں جس کو دینی ہے، تو آپ کے اوپر ساقط نہیں ہوتا، یعنی آپ بری الذمہ نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی، آپ کو پھر ادا کرنا ہے دوبارہ کسی ایسے آدمی کو نئے سرے سے کہ جس میں شرائط پوری ہوں۔ پہلی شرط ہے اس میں شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، 1 امام والا بھی 2 امام والا بھی کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی کہے کہ آپ کہیں نہیں وہ تو امام علی کو مانتا ہے اور جناب مجلس میں بھی آ جاتا ہے، محرم میں مجلس میں آنا معیار نہیں ہے، امام حسین کی مجلس میں آ جانا شرائط میں سے نہیں ہے، وہ تو اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، مجلس امام حسین کے آنے میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن فطرے کے لیے قید ہے کہ 12 اماموں پر بیلیو رکھتا ہو، وہ کہے کہ رسول پاک کے 12 سکسیسر ہیں، پہلے حضرت علی ہیں اور آخری امام مہدی آخر الزمان ہیں۔ ایک بات پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے وہ مستحق ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی مالدار ہے اور شیعہ اثنا عشری ہے اور پھر بھی آپ اس کو فطرہ دے دیتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا، فطرہ آپ اپنے اختیار سے دیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو فورس کر دیتا ہے نہیں آپ اس کو دو فطرہ نہیں تو آپ کے لیے خطرہ ہے، ایسی صورت میں دیا ہوا فطرہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے، آپ نے اپنے اختیار سے دینا ہے، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس میں شرائط ہونی چاہیے۔ دوسری شرط مستحق ہونا چاہیے، اور یعنی مستحق میں کیا ہے، فقیر ہو یا مسکین ہو، یعنی وہ آدمی جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور آگے اس سے امید بھی نہ ہو، اور ایک مسکین جو ہے وہ ہے کہ جس کے پاس 1 مہینے کا خرچ بھی نہیں ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ علل اعلان فعل حرام نہ کرتا ہو، یعنی جو آدمی سریعام دین اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہو، وہ کہتا ہو یہ نماز کیا ہے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہماری نماز تو کچھ اور ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہماری نماز یہ 5 ٹائم کی نماز جو ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو آدمی کہتا ہے نہیں یہ جو فجر کی 2 رکعات ہیں اس کی جگہ ہم کوئی اور کام کر لیں گے تو وہی ہماری نماز ہے،
वो आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर कोई कहे जोहर की 4 रकात की जगह मैं वो कोई और काम कर लूं तो वो मेरी नमाज है, या इस तरह करके वो अगर कायल है तो उससे इस नमाज की जो फुरूए दीन में पहली चीज है नमाज, यानी रकात की शक्ल में किबला रुख होकर शक्ल में, अगर आप जो नमाज की शराइत हैं बावुजू होकर किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, इस तरह अगर कोई आदमी कोई और काम करता रहे, उठक बैठ या कोई और काम करे, वो कहे मैं किबला रुख होकर ये काम कर रहा हूं मेरी यही नमाज है, ऐसा शख्स फुरूए दीन का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा अगर मुस्तहिक भी है तो चूंकि अलल ऐलान मजाक उड़ा रहा है फुरूए दीन का, जरूरियात दीन का, ऐसे शख्स को दिया हुआ फितरा काबिल कबूल नहीं है। और नेक्स्ट बात यह है कि अलग जाहिर वो वाजिबात का पाबंद होना चाहिए। जाहिर है कोई और आदमी मासूम तो कोई भी नहीं है उन 14 के अलावा, लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह करता भी है तो वो जाहिरन ना करे। अगर कोई आदमी गुनाह करके फख्र करे, अलल ऐलान कहे मैंने ये गुनाह कबीरा भी किया है, तो ये अलल ऐलान कर रहा है, ये फाजिर हो गया है। सिर्फ फासिक नहीं, फासिक वो होता है चलो किसी से गुनाह हो जाए और वो उसको छुपा कर रखे, लेकिन फाजिर होता है जो अलल ऐलान करे। तो ऐसे शख्स को भी अगर आप फितरा देंगे तो वो क्या करेगा, आज एक गुनाह करके अलल ऐलान कह रहा है तो कल जो आपने पैसे दिए हैं उन्हीं कामों को गुनाह पर सर्फ करेगा। जब गुनाहों पर सर्फ करेगा तो आपका फितरा काबिल कबूल नहीं, आपको दोबारा देना होगा। और आखिरी शर्त यह है जिस आदमी को आप दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए जी, अक्लमंद भी होना चाहिए। और ऐसे पागल के हाथ में अगर आप दे देंगे तो उसे पता नहीं है कि इसको कहाँ खर्च करना है। और उसके साथ साथ यह है कि वो हराम काम पर खर्च ना करता हो। अगर किसी आदमी को, एक एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूँ, कोई गरीब आदमी है उसकी कहीं हसरत थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पहले अर्ज कर रहा हूँ, मसलन किसी की एग्जाम में ख्वाहिश थी कि मैंने कभी फिल्म नहीं देखी सिनेमा में जाकर, और उसे कोई फितराने की मद में पैसे दे, उसकी पॉकेट भर जाए, वो कहे चलो आज हम ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर दें, वहां जाकर कोई गलत किस्म की फिल्म देखे, औबाश फिल्म देखे, तो ये क्या हो गया, उसने हराम काम में खर्च कर दिया है। अगर इसी फितरे के पैसे को हराम काम में खर्च उसने किया है और आपको पता चल गया है उसने हराम काम में खर्च किया है, तो आपको इसे दोबारा अदा करना होगा। और दूसरी बात, फितराना देते हुए अपने अजीज व अकारिब जितने आपके नजदीकी हैं आप उनका इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को बताना जरूरी नहीं है कि ये हम आपको, कई लोग होते हैं जब पैसे देते हैं तो साथ थोड़ा सा कान में डाल देते हैं, ये ले फितरे के पैसे, ये ले, ये मैं, यानी ये भी जताना चाहते हैं कि मैं तुझे कुछ दे रहा हूं। अरे भाई ये जो आप दे रहे हैं अगर आप नहीं देंगे तो आपके रमजान के रोजे कबूल नहीं है। ये फितरा ये मुस्ताहब नहीं है, ये वाजिब है, ये आपने हर सूरत देना है, ये अल्लाह ने वाजिब किया है। आपकी मर्जी होती तो हो सकता है आप ना देते 4 साल, और ये अल्लाह दिलवा रहा है। किस लिए कि जब ईद का मौका आए तो मेरे गुरबा और फुकरा भी उस ईद में एक सफ में आकर आ जाएं और नमाज ईद अदा करें। जहां अमीर सजदा देता है वहीं पर मेरा गरीब भी आकर सजदा देगा। अल्लाह इस इम्तियाज को मिटाना चाहता है। लिहाजा जब आप दें उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको ये फितरे के दे रहा हूं, फिदिये के दे रहा हूं, कफारे के दे रहा हूं। लिहाजा चुप करके आप उसे एक इनवेलप लें वाइट कलर का, और उसके अंदर बंद करके ऊपर कुछ ना लिखें मेरी तरफ से है, किसकी तरफ से है, ऊपर आपने कुछ लिख दिया। यह भी बहुत बड़ी बीमारी होती है कि किसी को इनवेलप देना है ऊपर नाम लिख देना, ताकि चलो मैं ये तो नहीं कहता लेकिन लिखाई में तो बता दिया है कि ये जनाब मेरी तरफ से। लिहाजा और कुछ ना लिखें, लिखना जरूरी नहीं है, आप उन तक पहुंचा दें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। और उनको बताना जरूरी नहीं है। जो हजरात पहले दे रहे हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो कर्ज के उन्वान में आप भेज दें, और जैसे ही पता चले आपको कि कल ईद है या ईद वाले दिन, आप उस कर्ज को फितरे में तब्दील कर दीजिए, नियत कर लें। आपका काम है नियत करना, और जो पहले भेजना चाहते हैं भेज दें। और जो यहां कोशिश करें कि जो जहां रहता है, फितरा देना भी जो जरूरी है वो उस मुल्क और उस जगह के पैसे और मालियत के हिसाब से देना जरूरी है कि जो जहां रहता है। अब जो जहां रहता है खाता यूरो में है
खाता पाउंड में है, खाता दिरहम और दीनार में है। वो कहता है मैं पाकिस्तान भेजता हूं, वहां रुपए में, जो पाकिस्तान में 150 रुपया उन्होंने बनाया हुआ है, कहा 120 रुपया मैं दे दूंगा, वो मेरे लिए काफी है। नहीं, अगर खाना यहां खाते हैं यूरो में तो फितरा भी यूरो में देना है, खाना दिरहम में खाते हैं फितरा भी दिरहम में देना है, खाना पाउंड में डॉलर में खा रहे हैं जहां रह रहे हैं फितरा भी उसी रकम के हिसाब से देना है। लिहाजा हमारे पास बेल्जियम में 7.5 यूरो फितरा की रकम है, 3 यूरो फिदिये का है, यानी जो ना रख सके रोजा वो दे, और कफारे का जो है ना, जो रोजा जानबूझकर तोड़े, पर डे 180 यूरो उसका कफारा है। और इस सिलसिले में आप जुल्फकार मूसा साहब से राब्ता करें और वो आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि कैसे उन्हें देने हैं, किस तरीके से, आया बैंक में ट्रांसफर करने हैं या वो आप उन्हें बता देंगे तो वो आपकी तरफ से पे कर देंगे, बाद में आप उन्हें देते रहें। नोट का कोई मसला नहीं है, मसला है उस मालियत का कि जिसको आपने देना है। टाइम तमाम हो चुका है, हमारे पास ब्रसल में 2 मिनट हैं इफ्तार के लिए, और जिन जिन मोमिनीन ने दरखास्त दुआ की है अल्लाह उनकी दुआओं को पूरा फरमाए। बरादर हैदर रजा साहब मौत से, उनका कल ऑपरेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया आपकी दुआओं से। जाफरी साहब भी एडमिट हैं, अल्लाह उनके लिए सेहत याब फरमाए उन्हें। बरादर इमरान हैदर साहब एंटवर्पन से, अल्लाह उनको आबाद शाद फरमाए। जी आगा साहब जी ID कार्ड ख़त्म है, दरखास्त दुआ की है, खुदावंद आलम उनकी इस मुश्किल को आसान फरमाए और उनका ID कार्ड जल्द अज जल्द रिन्यूअल फरमाए। इमरान हैदर साहब हैं, नासिर जाफरी साहब सेंटी क्लास से हैं, ऐसे ही हुमा मेहदी अब्बास हैं और नजमुल हसन शाह साहब हैं, इन्होंने दरखास्त दुआ की है। अख्तर अब्बास साहब हैं और ज़ैनब हुसैन, इशरत रज़ा, महफत नूर और मदीहा हैदर, सैयद रज़ा बुखारी साहब जो हैं डनहाक से, ऐसे ही सैयद अतहर काज़मी साहब डनहाक से, सैयद तासिर काज़मी साहब और सगीर अहमद गौरी साहब और जनाब किबला असगर जैदी साहब हैं और मोहसिन अब्बास साहब हैं। अल्लाह ताला इन सब को आबाद शाद फरमाए। टाइम तमाम होता चला जा रहा है। यूस तौसीफ हुसैन साहब हैं, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और जनाब असद अली साहब हैं जी, और शिराज भट्ट साहब हैं, बरादर अहमद रज़ा साहब मूवी मेकर, उनके वालिदैन, और नबील जाफर साहब के वालिदैन, और वासिफ हुसैन साहब के वालिद मरहूम के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। सगीर गौरी साहब, अजहर गौरी साहब और इनके मरहूमिन के सैयद सिब्ते हसन शाह साहब इटली से हैं, उनके वालिद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, वालदा को शिफा अता फरमाए। हसन मेहदी साहब के वालिदैन, मेहदी अब्बास साहब के वालिदैन, और बरादर जनाब आबिद काज़मी साहब के वालिदैन, उनके दादा दादी नाना नानी, ऐसे ही उनके ससुर जो हैं वो भी, उनके वालिदैन दादा दादी नाना नानी, उनके जितने जुमला मरहूमिन हैं उनको भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बरादर अहमद रज़ा साहब जी, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। और अभी 43 मिनट हैं, ब्रसल में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह ठीक 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।